مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں واقع جامع مسجد قباء تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مسجد نبوی سے، اور پیدل چل کے اگر آئیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس مسجد میں پہنچنے میں، وگرنہ وہاں سے گاڑیاں بھی آتی ہیں جو 2 ریال لے کر اس مسجد تک پہنچا دیتی ہیں۔ مسجد قباء کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی وہ پہلی مسجد جسے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا، وہ یہ آپ کے سامنے مسجد قباء ہے۔ قباء اصل میں یہاں اس جگہ پہ موجود ایک کنواں تھا جس کا نام قباء تھا، اور وہاں اس کے گرد جو بستی آباد ہوئی اس بستی کو قباء بستی کے نام سے وہ مسمى ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ بنو عمر بن عوف کے لوگ یہاں آباد تھے۔ کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے تھے، ان کے ہاں آپ نے قیام فرمایا، اور آپ کا یہ قیام قباء میں بعض روایات کے مطابق 4 دن تھا۔ سوموار کے دن آپ یہاں پہنچے اور جمعرات تک آپ نے قیام فرمایا، اور بعض روایات کے پیش نظر آپ نے یہ قیام 14 دن اس بستی میں کیا، اور اسی دوران آپ نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ یعنی کتنی بابرکت مسجد ہے کہ جس کا بنیاد کا سب سے پہلا پتھر رکھنے والی ذات وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے پہلے عصا کے ذریعے قبلے کی تعیین کی، اور پھر خود پتھر اٹھا کے لا کے رکھا قبلے کی جگہ۔ تو راستے میں کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں دے دیں، تو آپ نے فرمایا اسی طرح کا تم اور اٹھا لاؤ۔ مسجد نبوی کے بعد مدینہ منورہ کی سب سے بڑی مسجد یہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ جب آپ یہاں پہنچے تو 12 ربیع الاول تھی، اور 4 دن یا 14 دن آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ اسی دوران اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ دنیا میں عظمت والی مساجد وہ مسجد حرم مکۃ المکرمہ میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جس میں ایک نماز پڑھنے پر ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کے بارے میں متعدد روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء آئے، وہاں آ کر نماز پڑھے، ایک روایت میں 2 رکعتیں پڑھے، تو اس کو ایک عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے، کبھی پیدل آتے، کبھی سواری کے اوپر آتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا قول کتب احادیث میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ 2 بار جاؤں، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں مسجد قباء میں 2 رکعتیں آ کر ادا کروں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انہی فضائل کو دیکھتے ہوئے کہ اگر مسجد قباء آسمان کے کناروں پر بھی ہوتی تو وہاں بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس کے اندر قیام فرمائیں۔ اس سے مراد مفسرین نے مسجد قباء کو بھی لیا ہے اور مسجد نبوی کو بھی لیا ہے، اور پھر اسی بستی میں موجود لوگوں کے بارے میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں
جو خوب صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جل جلالہ بھی خوب صفائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ آیت بھی اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی. چنانچہ ان کو آپ نے بلا کے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو صفائی ستھرائی میں کہ تمہاری تعریف اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. تو قباء والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا جب کرتے ہیں تو ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اسی بنیاد پر اللہ جل جلالہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر. مسجد قباء سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور انصار نے مل کر بنائی. پھر اس کے اندر وقتاً فوقتاً وہ توسیع اس کے اندر ہوتی رہی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو جیسے انہوں نے مسجد نبوی کے اندر توسیع فرمائی، تزئین فرمائی، اسے خوبصورت کر کے بنایا، ایسے ہی انہوں نے مسجد قباء کی بھی توسیع فرمائی اور اسے خوبصورت کر کے بنایا. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس کے اندر مزید توسیع اور تزئین فرمائی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. بہر کیف ابھی سعودی حکومت نے بھی مزید اس مسجد کی آرائش و زبائش اور تزئین اور توسیع کی ہے. آخری مرحلے میں دیکھیں اس دیوار کے اوپر بھی وہی آیت مبارکہ کنندہ ہے، اور نیچے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء جاتے، اور آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ. اس لیے جو لوگ مدینہ منورہ آتے ہیں تو انہیں چاہیے کم از کم ایک مرتبہ، چاہے ہفتے کے دن ہو یا اس کے علاوہ، روزانہ آ سکیں تب بھی کوئی بات نہیں، یہاں آ کے وہیں سے باوضو ہو کے آئیں اور یہاں آ کے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھیں. عمرے کے برابر اللہ جل جلالہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان تمام اسلامی مقدس مقامات کی تا قیامت حفاظت فرمائے، اور حفاظت کرنے والوں کی بھی اللہ جل جلالہ حفاظت فرمائے.